بہت اہم سوال ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو تاثر ہے یہ کہ بھئی کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے اور ٹو دا میکسیمم پاسبل تھنگ کہ الیکشن ایک فیئر اور فری ہو۔ تو یہ سنیے گا کہ شکایات کیا ہو رہی ہیں، بلال بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ فیبری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہی ملک کے، پاکستان کے، بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں۔ آج ایف آئی آر بھی کٹے ہیں کچھ 35 ان لوگوں کے خلاف، اور یہ کہ سیکشن 144 وائلیٹ کیا اس لیے۔ تو آپ بتائیے ذرا عارفہ، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو ایک تو بلال بھٹو کہہ رہے ہیں، اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نسیم صاحبہ، اب بہت واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعے جیسے 2018 میں پی ایم ایل این تھی، اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ مگر صرف ایک نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شکایتیں کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آبویسلی ان کے اوپر اس قسم کی قدغنیں تو نہیں ہیں، وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں تو نہیں ہے، بٹ ان کی بھی شکایات ہے۔ اور جس طرح کہ وہ ایک جادوئی طریقے سے ہمیں الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سندھ میں، تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ یہ الائنسز بنتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی کسی قسم کی کوئی مدد حاصل ہے۔ تو الیکشنز پاکستان میں کبھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں فری اور فیئر نہیں ہوئے۔ ڈگریز ہوتی ہیں، I think 2013 was relatively free and fair ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اس میں بھی مجھے کیویٹس دینی پڑیں گی، بیکاز اگر ہم کہیں کہ 2013 کے الیکشنز فری اور فیئر تھے تو کچھ حد تک تھے، مگر جس قسم کی 5 سال سپریم کورٹ کی طرف سے کیسز چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، یا جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اے این پی کو خیبر پختونخوا میں، تو اگر ہم اس کو بیچ میں شامل کر لیں تو شاید 2013 بھی اتنا فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہم بحث ہر الیکشن کے بارے میں کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ وہ کتنا فری اینڈ فیئر ہے۔ اور دیکھیں جو اہم چیز ہے نا، ایک الیکشن کی جو یہ فری اور فیئر کی ڈیفینیشن ہے، وہ ہم جج کرتے ہیں دا رن اپ ٹو دی الیکشن۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ الیکشن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ججمنٹ جو ہوتی ہے یہ بیسکلی واقعات ہوتے ہیں پری الیکشن، چاہے وہ قانونی طریقے سے کیے جائیں یا دوسرے طریقے سے کیے جائیں۔ تو یہ ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی باری ہے، مگر یہ سمجھنا کہ الیکشن رزلٹ وہی آئے گا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری جب بھی یہ نہیں میں کہتی کہ تجزیہ بالکل غلط ہوتا ہے، پر دیکھیں 2008 کا جب الیکشن ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اس میں اتنا برا پرفارم نہیں کرے گی، یا پی ایم ایل این اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گی، مگر پی ایم ایل این نے سینٹرل پنجاب مورلیس وہ وہاں سے جیت گئے، اور پی ایم ایل کیو کی جو ایک شکست تھی وہ کافی لوگوں کو چونکایا۔ 2013 میں سب کہہ رہے تھے کہ ایک مخلوط حکومت بنے گی، سمپل میجورٹی آ گئی پی ایم ایل این کی۔ 2002 میں مشرف صاحب پاور میں تھے، دونوں پارٹیز کو انہوں نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے، مگر پھر بھی مشرف صاحب ایک سمپل میجورٹی نہ لے پائے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی، تو از دس بیسکلی سم تھنگ جو نارملی ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے منی سے؟ نہیں، جو اچھا نہیں آپ ختم کریں کوئکلی، کوئک ون لائن آنسر۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ تو ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے، بٹ obviously جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو 2018 میں ہوا اب اس سے ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اوکے گاٹ یور پوائنٹ۔ جی کوئکلی منیز۔ دیکھیں صرف یہ نہیں ہو رہا، آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی جو لہر ہے جو اٹھی ہے وہ کئی پارٹیز کو ٹارگٹ کرتی ہے، کئی پارٹیز کو ٹارگٹ نہیں کرتی۔ اب کیا دہشت گرد جو ہیں وہ صرف ایک پارٹی کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کا جب الیکشن ہوا تو اے این پی اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 2013 میں بھی کسی حد تک
جو ہے ANP کو ٹارگٹ کیا گیا. 2018 کے اندر جو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اسفندیار ولی خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں باہر نہیں نکلوں گا چرسدے سے چونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دھماکے ہوں گے. اور میں نے وہاں پہ کچھ پارٹی ورکرز کو اور ان کے ووٹرز کو انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے سٹال پہ نہیں جاتے چونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے JUIF کے اوپر بھی اب دھماکے ہو رہے ہیں. سو دا تھنگ از کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پری پول ریگنگ صرف اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ اس دن اگر آپ ایک پارٹی کو محدود کر دیں گے اور اٹیک صرف اسی کے اوپر ہو رہے ہوں گے اور ان کے لیڈر بار بار کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں پروٹیکشن دے, ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں, ہمیں کڈنیپنگ کے تھریٹس آ رہے ہیں, آپ ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے یا آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے نہیں جہاں سے یہ تھریٹس ایمینیٹ کر رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس پارٹی کو کھلے طریقے سے کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس الیکشن کے اندر یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ کس پارٹی کو لپیٹ میں لے گی, چونکہ وہ سب کے لیے ایک نہیں ہے. ٹھیک جی محمل. نسیم, میرے خیال میں جو بہت ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کس طریقے سے ہوں گے, یہ جو پرسیپشنز ہیں ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا, ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جتانے کے لیے بے شک اس میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا استعمال ہوگا جی, اور بے شک اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہم نے دیکھا وہ پورے ایک کڑی ہوتے ہوئے میڈیا کو کس طریقے سے چپ کرایا گیا, کیا کچھ نہیں کرایا گیا. اب اگر وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ کس وجہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک ہائبرڈ نظام اس ملک کے اوپر ہے, وہ کر دیا گیا ہے, آپ کے ایک پرماننس اس کی آ گئی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تو جو دو پولیٹیکل پارٹیز تھی, پیپلز پارٹی اور PMLN, وہ کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر, تو ایک تیسری فورس لائی گئی, ایک پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا گیا, اور اس کے بعد ان کے تھرو ایک ہائبرڈ نظام پہلے لگایا گیا. پھر اس کے بعد PDM جو ہے جب ان کی حکومت بھی آئی وہ بھی ایک ہائبرڈ نظام تھا. اور اب بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے, ابھی آپ نے انصار عباسی صاحب کی سٹوری اگر پڑھی ہوگی جو نواز شریف صاحب کے بارے میں تھی کہ کیا وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے کہ نہیں, اس کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے 6-7 سال کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی جو ہے وہ بدل گئی ہیں ان فیور آف ہائبرڈ ڈیموکریسی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہائبرڈ نظام یعنی اب ہائبرڈ پلس آئے گا, تو آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز تو پھر ہو ہی نہیں سکتے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہمارے پر مسلط ہو چکا ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہا. اس کو جب تک رول بیک نہیں کریں گے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے سیاسی قوتوں کو ہی فائٹ بیک کرنا پڑے گا, لیکن فی الحال ہمیں لگتا ہے کہ ساری سیاسی قوتوں نے اس سے ریکنسائل کر لی ہے کہ وہ ہائبرڈ نظام میں ہی آنا چاہتی ہیں, جس طریقے سے 2018 میں آیا تھا اسی طرح اگلی دفعہ ہے, اور یہ نظام چلتا رہے. اس کو رول بیک کرنے کی ضرورت ہے, تب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں. اچھا, تو لاسٹ راؤنڈ آپ تینوں کے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ چیز بدل جائے اور بیفور دی الیکشنز ہم دیکھیں کہ ہائبرڈ فورگون کنکلوژن نہ ہو؟ کون سا ادارہ, یعنی الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ آف پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ, ہو کین میک اے ڈفرنس؟ دیکھیے یا پولیٹیکل پارٹیز خود آپس میں بیٹھ جائیں؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بہت پہلے بیٹھ جانا چاہیے تھا. آئی انٹائرلی اگری ود میمل. جب تک آپ ہائبرڈ نظام, انہوں نے تو ہائبرڈ ڈیموکریسی کی بات کی, میں سمجھتی ہوں یہ ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ ہے, چونکہ ہم زیادہ ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کریں تو باقی سیاسی جماعتیں پتہ نہیں کس مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو انٹروڈیوس دا ہائبرڈ اینڈ ایکسیپٹ اٹ ٹو دس ایکسٹینٹ. جو ہائبرڈ جی جس ایکسٹینٹ تک انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے رول بیک کر دیا جو بھی ڈیموکریٹک آپ سمجھیں کہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں پچھلے دور کے اندر, انہوں نے اس کو رول بیک کیا اور انہوں نے ایک نئی شکل دی کہ جی ٹھیک ہے, آمرانہ قوتوں کے ساتھ جو ہے ہم جمہوریت چلائیں گے اور جمہوریت اس شکل کی ہوگی. جب ان کی لڑائی ہو گئی تو پھر انہوں نے واپس اپنے پوائنٹ پہ آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے کہ PDM نے اس کو کنٹینیو کیا, مگر دیر از اے ڈفرنس. ڈفرنس از کہ عمران خان صاحب اے گریڈ لیڈر ہے, میننگ کہ ہی از ناٹ شاہ محمود قریشی, از ناٹ اسد عمر. نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا, یہ بہت بڑا سوال ہے. ایٹ لیسٹ ان دا ریسنٹ پاسٹ, ایٹ لیسٹ آن دا ریسنٹ پاسٹ انہوں نے نہیں کیا. اور جب آپ جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں جن کا براہ راست عوام کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے, جب آپ ان کو ریموو کرتے ہیں اور نمبر 2s لے آتے ہیں تو پھر وہ زیادہ تر ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں.
عوام کی طرف ان کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے جب ٹاپ لیڈرشپ یہ کرتی ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتی ہے ہائیبرڈ ڈکٹیٹرشپ کو, اٹ از مچ ورس جب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ. اب دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب اب کیا کرتے ہیں. عارفہ, what is Nawaz Sharif صاحب going to do at this point? Because I think in some ways he is very critical. جی دیکھیں, کرٹیکل تو سبھی میرے خیال میں لیڈرز ہوتے ہیں جو جمہوری طریقے سے پاور میں آنا چاہتے ہیں, بٹ میرا ذاتی خیال ذرا تھوڑا فرق ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ سسٹم میں ہے. اب سسٹم کے اندر سیاستدانوں کے لیے سپیس ہی نہیں ہے, اور اس کو اگر اب تبدیل ہونا ہے تو اس کے لیے دی اسٹیبلشمنٹ ول ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن ٹو اسٹیپ بیک. میرا نہیں خیال کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور میرا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ ابھی سچویشن جو اس وقت ہے, حالات اب اس سے مزید خراب ہوں گے تو شاید ہی بہتری نکلے, کیونکہ اس وقت کوئی کورس کریکشن کے بارے میں نہیں. Will the establishment take a step back, ma'am, quickly before we close? 2 سیکنڈ ہے. نسیم دیکھیے, جن کے پاس جب طاقت آ جاتی ہے نا, جب ان کو آپ اسپیس سیڈ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی واپس نہیں کرتی وہ اسپیس, ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ خود کبھی اسٹیپ بیک کرے گی. یہ جو بات ہے سیاسی جماعتیں جب ساری اکٹھی, ابھی فی الحال سیاسی جماعتوں نے سمجھوتا کر لیا ہے ہائیبرڈ نظام کے ساتھ, لیکن جب وہ ایک دفعہ سمجھ جائیں گی کہ ساری کی ساری, جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا, جب ساری دوبارہ سمجھ جائیں گی اور پھر وہ ساتھ کھڑی ہوں گی تو پھر یہ رول بیک ہوگا.